السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ڈاکٹر محمد شہزاد آزاد، لیکچرر اسلامک اسٹڈیز ICB G63 آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم کلاس 7 کی کتاب اسلامیات کے پہلے سبق رسالت کے دوسرے لیکچر پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو سابقہ لیکچر میں نے آپ سے ڈیلیور کیا تھا اس کو آپ لوگ اچھی طرح یاد کر چکے ہوں گے۔ مشقی سوالات جو میں نے آپ کو حل کروائے تھے ان کو یاد کر کے اپنی نوٹ بکس پہ لکھ چکے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے سورہ الضحیٰ کو اچھی طرح سے قرأت کے ساتھ یاد کر لیا ہوگا، اپنے قاری صاحب اور اپنے والدین کو بھی سنا لیا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کیا، اس میں کوئی کمی بیشی باقی ہے تو اس کو کمپلیٹ کر لیں، تاکہ آج کے آئندہ لیکچر کو اگلے دنوں میں آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر سکیں۔ آج ہم بات کریں گے بعثت رسول اکرم علیہ السلام اور ان کے اسوہ حسنہ پر۔ عزیز طلباء، اللہ کے نبی حضرت محمد علیہ السلام چونکہ تمام انبیاء کے آخر میں دنیا میں تشریف لائے اور ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ مبعوث ہوں گے، لیکن وہ بھی ایک نبی کی حیثیت سے دنیا میں نہیں آئے، اپنی سابقہ شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ حضرت محمد علیہ السلام کی موجودہ شریعت، موجودہ قوانین و ضوابط اسلام کے انہی کو فالو کریں گے، انہی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی تعلیمات اتنی جامع ہوں کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے مکمل ہدایات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان سب چیزوں کو اللہ کی ذات نے ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید اور حضرت محمد علیہ السلام کو جو حدیث کی صورت میں تعلیمات دیں، آپ کے مزاج اور سیرت کی صورت میں تعلیمات دیں، جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور محدثین اعظام نے ہم تک پہنچائیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی جامع عالمی نوعیت کی ترتیب دیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ جامع تھیں، عالمی سطح پہ قابل عمل تھیں، بلکہ وہ بالکل فطرت انسانی کے عین مطابق تھیں، اور جن کو اللہ کی ذات نے انسان کے لیے اس قدر قابل عمل بنایا، اس قدر آسان بنایا کہ جو بھی شخص ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ان تعلیمات کو اپنانا کوئی مشکل نہیں ہے، ان پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذرا صرف اپنے اندر کے انسان کی جو ہوس ہے اس پہ قابو رکھنا ہوتا ہے، حلال ذرائع سے روزی کمانا ہوتی ہے، حرام ذرائع سے بچنا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرز زندگی کو اپنا کر ان تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کی تمام تعلیمات، اللہ کے نبی کی بعثت، اللہ کے نبی کی رسالت، یہ آزمودہ چیز ہے، تجربہ شدہ چیز ہے، اس پر عمل کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انسان فائدے ہی میں جاتا ہے، نقصان میں نہیں جاتا۔ اگلی بات ہم کریں گے ناموس رسالت پر۔ نبی گرامی علیہ السلام کی جو رسالت ہے، ان کا جو وقار ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کا جو مقام ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قسم کا مقام دیا ہے، اور مومنوں کو آپ کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ چاہیے یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر رسول کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو، اور اس کی عزت اور تکریم اپنے دل سے کرو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے
صحابہ کرام سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد سے، اس کی والدہ سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی ذات سے تمام انسانیت سے بڑھ کر پیار ہونا چاہیے، تمام انسانیت سے بڑھ کر ان سے ہمیں محبت الفت ہونی چاہیے، ان پر درود و سلام بھی بھیجنے چاہیے اسی نظریے کے پیش نظر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ بہت بڑی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے متعلق اللہ نے بات کی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کے بدلے میں فرمایا کہ اگر تم محمد علیہ السلام کو ایسے پکارو گے جیسے تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، تو ممکن ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی گستاخی کر بیٹھیں، اللہ کے نبی کی تمیز ان کے مقام کی تمیز نہ کر سکیں، اور آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے دل سے ریسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، ان کو دنیا کی معزز ترین شخصیت کے طور پہ اپنے دل میں جگہ دیں، اور زندگی کے کسی بھی مقام پر کبھی ایسا تصور نہ کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شخصیت ہمارے لیے محبوب ہو سکتی ہے۔ اس لیسن کے اس لیکچر کے اگلے حصے میں ہم عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں گے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حجۃ الوداع کے راؤنڈ اباؤٹ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے آج اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے تمہارے دین کو چن لیا، اور اس ساری چیز سے، اس جو اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، میں نے اپنی رضا اس میں سمجھی ہے کہ تم دین اسلام کو فالو کرو۔ اب ان تعلیمات نبوی اور قرآنی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سابقہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان کی نبوتیں، ان کی رسالتیں، ان کی بعثت اپنے علاقے، اپنی قوم، اپنے قبیلے اور اپنے مخصوص حالات کے لیے ہوا کرتی تھیں، اور وہ انہی مخصوص حالات میں رہ کر ایک محدود اور لمیٹڈ وقت کے لیے لوگوں کو ہدایات دیا کرتے تھے، تعلیمات دیا کرتے تھے، اور اپنا وقت بیت جانے کے بعد وہ دنیا سے چلے جایا کرتے تھے، اور ان کے بعد آنے والے جو پیغمبر ہیں وہ اپنی الگ نوعیت کی تعلیمات اللہ سے لے کے آیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ ان انبیاء کے بعد اور بھی انبیاء نے آنا ہوتا تھا، اگر کسی قسم کی تعلیمات میں کمی رہ جاتی تو وہ آئندہ آنے والے انبیاء کی تعلیمات میں پوری ہو سکتی تھی۔ لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کی، کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ
قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ لہٰذا اس ہدایت اور رہنمائی جو ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی تعلیمات قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہر لحاظ سے جامع، مکمل، قابل عمل اور فطری ہوں۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ، حتیٰ کہ قرب قیامت بھی، کسی کو قرآن مجید سے یا اسلامی تعلیمات سے، احادیث نبویہ سے، سنت نبوی سے، رسالت نبوی سے یا سیرت نبوی سے کوئی ہدایات چاہیے ہوں تو وہ آپ کی زندگی سے ہدایات لے کے اپنی زندگی کو فطرت سلیمہ کے مطابق گزار سکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہوئی تعلیمات میں پورا کر دیا تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ اللہ کے بعد، اللہ کے نبی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد جو ہے وہ تمہارے رجال میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری، نبیوں کی لڑی کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد آنے والا کوئی بھی نبی وہ بحیثیت نبی نہیں آئے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں کوئی اور نبی آ ہی نہیں رہا، اور وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کریں گے یا جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں، انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا، اور جو آئندہ کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے تو وہ بھی جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے بہت متاثر ہو کے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، آپ کے بڑے جانشین تھے، آپ کے بڑے پیارے صحابی تھے، خلیفہ دوم تھے، وہ نبی نہیں تھے، لہٰذا ان کے علاوہ کسی اور کے نبی ہونے کا تصور ہم ذہن میں نہیں لا سکتے۔ ہم زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے نبی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے، انہی کی تعلیمات کو ہم اپنے لیے فائنل سمجھیں گے۔ اس لیسن کے آخر میں جو ایک قطعہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا شامل کیا گیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، وہ بھی عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ ہم اچھے روزے رکھ لیں، اچھی نمازیں پڑھ لیں، اچھا حج کر لیں، اچھی زکوٰۃ دے لیں، اچھی زندگی گزار لیں، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، تکریم، آپ کا مقام ہمارے دل میں نہیں ہے، ہم ان کو نعوذ باللہ ایک پیغمبر کی شخصیت سے نیچے لاتے ہیں، تو ہماری ان سب نمازوں کا، ہماری ان سب زکوٰۃوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کے نبی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، آپ کی ذات کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا نہ بنا لیں۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس لیکچر میں مذکور تمام باتوں کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت
کا بنیادی مقصد ہے، اور ان کی عزت تکریم کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کچھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آئندہ زندگی کے لیے حضرت محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا کر آگے چلیں، ان کے بغیر ہم اپنی زندگی نہ گزاریں۔ عزیز طلباء، اب ہم اس لیسن کے آخر میں آنے والے سوالات اور ان کے جوابات پہ بات کرتے ہیں۔ اس لیسن کے تیسرے مختصر سوال سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق میں شامل کتے کا مفہوم بیان کریں۔ اب وہ کتا اس سے پہلے ہم نے باقاعدہ طور پہ پڑھا ہے اور اس پہ گفتگو بھی کی ہے کہ مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ فرماتے ہیں کہ اگر میری نماز اچھی ہو، میرا روزہ اچھا ہو، میری زکوٰۃ اچھی ہو، میرا سب کچھ اچھا ہو، لیکن اچھا اگر نہ ہو تو محمد علیہ السلام سے میری محبت اچھی نہ ہو، میری ان سے لگن اچھی نہ ہو، میری ان سے ان کی ذات پر جان قربان کرنے کی تمنا نہ ہو، تو پھر ان کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ کہتے ہیں میں اپنی جان تک اللہ کے نبی کو قربان نہ، اللہ کے نبی کی عزت توقیر اور تکریم پہ قربان نہ کر دوں، میں نہیں سمجھتا کہ میرا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں لیکچر میں بات کر رہا تھا کہ نبی گرامی حضرت محمد علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جو ذات ہے اس کے لیے میں اس کے والد سے، اس کی والدہ سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے تو پھر ہمیں اللہ کے نبی سے تمام انسانیت سے زیادہ، تمام انسانیت سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر حضرت محمد علیہ السلام کی عزت اور ریسپیکٹ کرنا ہوگی۔ اس لیسن کے نیکسٹ چوتھے سوال، سابقہ انبیاء کی رسالت کا دائرہ کار کیا تھا؟ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری شریف میں فرمایا کہ اس سے پہلے جتنے بھی مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام سابقہ انبیاء کی نبوت کا دائرہ کار بتا رہے ہیں کہ ان کی قوم، قبیلہ، علاقے اور خاص اور محدود علاقوں کے لیے ان کی تعلیمات ہوا کرتی تھیں، ان کا دور بھی بڑا محدود ہوا کرتا تھا، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی اور آنے والا ہے اور آئندہ آنے والے انسانوں کو ہدایات، رہنمائی وہ نبی آ کے دیں گے۔ میری نبوت کا دائرہ کار یہاں پہ کلوز ہو رہا ہے۔ اس سے نیکسٹ جو ہمارا سوال ہے مختصر سوالات میں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے نبی دنیا سے جاتے گئے تو فوراً 2-3 فتنوں نے سر اٹھایا۔ سب سے پہلا فتنہ یہ تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ وہ ہمارے اس لیسن کا حصہ نہیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبراً لوگوں سے زکوٰۃ ریسیو کی، کیونکہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک فریضہ ہے اور ریاست کا فرض ہے کہ وہ لوگوں سے زبردستی زکوٰۃ اکٹھی کر کے، امیر لوگوں سے اکٹھی کرے، غریبوں میں تقسیم کرے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسرا فتنہ یہ تھا کہ مختلف جو لوگ تھے انہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے۔ ان میں ایک مسلمہ کذاب تھا، ایک اسود انسی تھا،
ان دو لوگوں نے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد آپ کی عزت اور تکریم کے مقام سے متاثر ہو کے متعصب ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ ہم محمد کے بعد دنیا میں آنے والے نبی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف ان کی نبوتوں کو جھٹلایا بلکہ ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی دونوں کو قتل کروایا اور فرمایا کہ چونکہ اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، لہٰذا جو کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ غلط دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء ہم تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تفصیلی سوال کا جواب ہم پچھلے لیکچر میں دے چکے ہیں۔ دوسرا تفصیلی سوال ہے عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تقاضوں پر نوٹ لکھیں۔ عقیدہ ختم نبوت جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا، ما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر مقامات پہ فرمایا صحابہ کرام سے، میں انبیاء کی لڑی میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبوت کے تقاضے ہمارے لیے یہ ہیں جن کو پورا کرنا ہمارا مذہبی، دینی، اخلاقی اور سماجی بھی فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو آخری نبوت جان کر آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی تمام زندگیاں گزاریں، اور نبوت کے جو جھوٹے دعوے دار ہیں مثلا مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور خاص طور پہ غلام احمد پرویز قادیانی، جو کہ ہمارے بر صغیر کے اندر سب کانٹیننٹ میں بطور نبی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عام سا انگریز گورنمنٹ کا کلیریکل ملازم تھا، جس کو انگریز نے اس کے الٹے سیدھے خیالات، تصورات کی وجہ سے اس کو ابھارا، اچھالا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد انگریز نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اتنا سپورٹ کیا، اتنا تو سپورٹ کیا مالی طور پہ کہ وہ گروپ مالی لحاظ سے پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے شمار ہونے لگا، اور انہوں نے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا اپنے دولت اور پیسے کی بنیاد پہ، اور لوگوں کو اسلام سے ہٹا کر احمدیت میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ تو عزیز بچوں، ہمارے سامنے ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں جس دولت سے وہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بڑی پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی کی آخری نبوت پہ کاربند بھی رہیں، اور نہ صرف خود کاربند رہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانے کی، پختہ ایمان رکھنے کی تلقین کریں، اور اس عقیدے کا ہمیشہ کے لیے دفاع بھی کرتے رہیں، اس کے دفاع میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ اب امید ہے کہ آپ یہ دوسرا لیکچر رسالت کے لیسن پہ سننے کے بعد اس کو باقاعدہ طور پہ یاد بھی کریں گے، سوالات کے جوابات بھی تیار کریں گے، اپنی نیٹ نوٹ بکس پہ نوٹ بھی کریں گے، اور ان کو نوٹ کرنے کے بعد
اپنے والدین کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور خصوصاً گھر پہ اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے احوال موجودہ حالات میں اس کا تناظر جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس چیز کو اپنے والدین کے ساتھ ڈسکشن میں لائیں گے تاکہ آپ کی معلومات میں، آپ کے علم میں اس لحاظ سے حالات حاضرہ کے مطابق اضافہ ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ گھر پہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ احتیاطی تدابیر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو حکومت اور مختلف میڈیکل شعبہ کے لوگ ہم تک پہنچا رہے ہیں ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے۔ مجالس، محفلوں اور سماجی جو مختلف تقریبات ہیں ان سے پرہیز کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ کما حقہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اس موجودہ بیماری سے محفوظ رکھ کر اس آفت کو ہم سے ختم کر کے ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا، کلاسز میں آنے کا موقع بھی فراہم کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ حافظ۔